پروگرام میں خوشامدید ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدل قدیر خان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم سر، گزارا ہو رہا ہے، اوپر اللہ تعالیٰ، نیچے آپ لوگوں کی دعائیں۔ 28 مئی کو اس سائنسدان کے منہ سے یہ بات سنتے ہوئے حیرت ہو رہی ہے جس نے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام دیا، ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی کہ دیکھیے، ہم نے جو محنت کی تھی، اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، خون پسینہ ایک کر کے اس ملک کو یہ صلاحیت دی تھی، سب چھوڑ کر آ گئے تھے یورپ سے، اعلیٰ فیوچر وغیرہ سب صرف اس وجہ سے کہ یہ ملک ایک تو حفاظت سے رہے، دوسرے ترقی کرے اور ہماری آپ کی اولادیں جو ہیں وہ اس میں آرام سے رہ سکیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جب یہ صلاحیت دے دی، میرے رفقۂ کار اور میں نے سب نے مل کر اپنے خون پسینے سے فیملی لائف قربان کر کے، تو اب نتیجہ نکلا کہ جب یہ لوگ بے فکر ہو گئے، ان کو کوئی خطرہ نہیں رہا کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے باہر سے اور ادھر ادھر سے، تو ایسے لوٹو ماری میں لگے ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، کھا گئے۔ اس میں سب ادارے شامل ہوتے، کوئی بھی معصوم یا بھولا نہیں ہے۔ ہر ایک، آپ کوئی بھی ستون لے لیں، سب ستون اس میں شامل ہیں اس ملک کی بربادی میں اور تباہی میں۔ تو اگر دفاع ناقابل تسخیر آپ کے بیان کے مطابق بنانے کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اب آپ جب نظر گھماتے ہیں، ماضی میں دیکھتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ناقابل تسخیر نہ بناتے تاکہ سب لوگ کام تو کر رہے ہوتے؟ اب یہی اندازہ ہوتا ہے نا، ان لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا۔ دیکھیے، ہم نے تو اس لیے کیا کہ مشرقی پاکستان کا حال دیکھا تھا، جس طرح ذلت خواری ہوئی تھی، جس طرح ہماری فوجوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور ہندو ان کو میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا تھپڑ لاتے مار رہے تھے، تو وہ تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکا، ہم سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے یہاں اور پھر مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ 15 برس یورپ میں رہے تھے، لاتعداد ملکوں نے نیشنلٹی آفر کی تھی، ہم نے نہیں لی، ہمیں بنگلے آفر کیے تھے، رہنے کے لیے گھر کیے تھے، دبئی میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ ہم نے کوئی چیز کبھی قبول ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک پائی کی کسی سے، لیکن اور ہمارے ساتھیوں کا بھی یہی ہے۔ ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ جب آپ کو دفاع کی طرف سے آرام ہو جائے، بے فکری ہو جائے، تو آپ کم از کم ملک کی ترقی، تعلیم کی طرف اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ دیں، امن و امان کی طرف توجہ دیں۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی نظام ہو گیا۔ ہمیں تو یہ تصور میں نہیں تھا کہ ان کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ اب ہمیں خطرہ نہیں ہے، بیرونی خطرہ نہیں ہے، تو یہ دل کھول کر عیاشیوں میں لگیں گے، لوٹ مار میں لگیں گے، اور سب شامل ہیں اس میں کوئی بھی معصوم بچہ نہیں ہے۔ اس وقت جو جتنے ادارے ہیں سب نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور سے جس معاملے کا آغاز ہوا وہ ابھی تک طے نہیں ہو پایا، کیا یہ ذاتی بٹرنس ہے؟ کیونکہ آپ کا عہدہ کسی وقت بہت بڑا تھا، عہدہ، میں قد کاٹ کی بات نہیں کر رہا، میں عہدے کی بات کر رہا ہوں۔ آج اسی ریاست اور اسی حکومت نے آپ کو وہ ایکنالجمنٹ نہیں دی۔ لوگوں کی بات کو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں حکومت اور ریاست کے بارے میں۔ جی گو اہیڈ۔ نہیں، دیکھیے، حکومت اور ریاست کی میں پرواہ نہیں کرتا، مجھے صرف وہ چیز عزیز ہے جو عوام کہتے ہیں، جو لوگوں کو پسند ہے۔ مجھے جو عزت تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہی عزت ہے۔ ان کے حکمرانی کو کون پرواہ کرتا ہے؟ ان کی تو خود عزت نہیں ہے۔ یہ کل کے جب کرسی چڑھتے ہیں، سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا کوئی پوچھتا ہے؟ سلام بھی نہیں کرتے لوگ۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی عزت دی، کہیں بھی جائیں، سڑک پہ جائیں، باہر جائیں، ہوٹل میں جائیں، کسی میں، اس سے زیادہ عزت دی۔ تو مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ مجھے کسی عہدے کی فکر نہیں، نہ تھی نہ ہے، اور میں تو یہ اس پر خوش ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت، وہ عزت دی ہے کہ دنیا کی کوئی دولت بھی کوئی خرچ کرے تو وہ نہیں خرید سکتا۔ تو اس میں یہ کہ اس کی قطعی فکر نہیں ہے، کبھی اس پہ کسی قسم کی رنجش یا شکایت یا تکلیف نہیں ہے۔ مجھے ملک کی وجہ سے تکلیف ہے، مجھے یہ درد دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو محنت کی اس وجہ سے کہ یہ ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں، اتنے قدرتی وسائل دیے ہیں، ٹیلنٹ دیا ہے، اور اس کے باوجود جو ہیں وہ ہم بالکل بنانا ریپبلک بن گئے ہیں چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اس ملک میں اس وقت مکمل طور پر آزاد شہری ہیں؟ آزاد تو یہ ہے کہ جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، سیکورٹی ہے، بہت سب چلی جاتی ہے ساتھ میں۔ تو ہم تو عادی ہیں، پہلے بھی تھے، اتنی زیادہ سخت نہیں تھی، لیکن عادی ہے۔ لیکن میں جس سے ملنا چاہوں مل لوں، جہاں جانا چاہوں چلا جاؤں۔ میں ان کو پہلے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں تاکہ سیکورٹی دیکھ لیں، کور کر لیں۔ ویسے کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اور خدشہ یہ ہے کہ امریکی آپ کے پیچھے ہیں، آپ کی جو سیکیورٹی ڈیٹیل ہے اس زاویے سے بھی ہے کہ بین الاقوامی طور پر امریکی جو ہے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟
نہیں نہیں، یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا جاتا ہے. اگر امریکنوں نے مجھے کچھ کرنا ہوتا تو آپ کو تو پورا علم ہے، آپ کے سامنے ہر چیز بنی ہے. 79 80 سے پوری دنیا کو پتا تھا کہ میں نیوکلیر پروگرام کا ہیڈ تھا، اور یورپ میں فلمیں بن گئی تھیں، کتابیں لکھی گئی تھیں امریکہ میں، اسلامک بم وغیرہ. تو دنیا کو پتا تھا کہ میں پروگرام کا ہیڈ ہوں، اور میں اس وقت پورے یورپ میں سفر کرتا تھا. ہالینڈ گیا جہاں مجھ پہ مقدمہ چلا تھا، اس کے بعد میں مقدمہ جیت کر وہاں گیا کئی مرتبہ. میں انگلینڈ جاتا تھا، جرمنی، فرانس، آسٹریا، تو دنیا بھر کے ممالک گھوما، جاپان. تو یہ وغیرہ اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک نہیں تھا. اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا، مجھے مارنا تھا یا اٹھانا تھا، تو اس وقت اٹھا لیتے. دیکھیے، اگر پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا، ان کے لیے بیسٹ ٹائم تھا 80 کا. اگر وہ 80 کے اندر 81 میں مجھے جو بھی کہ ایلیمنیٹ کر دیتے، یہ پروگرام کبھی قیامت تک بھی تکمیل کو نہیں پہنچتا. تو جنرل مشرف کے دور میں پھر کیا ہوا؟ آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر گئے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں تکلیف دہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے، وہ بات جو ہے اس کی تفصیلات تو آپ کو پتا ہے، کورٹ کی وجہ سے نہیں بتا سکتا. صرف یہ ہے کہ اس وقت دو چیزیں تھیں. اگر الزام حکومت پہ آتا، سیکورٹی کونسل سے ریزولوشن پاس کرا کے وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو نیوٹرلائز کر دیتے اور جبرن بائی فورس کر دیتے. میں نے انڈیویجول پہ لیا، اس سے ہوا کہ حکومت بچ گئی، میرے اوپر بات آئی. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی عزت اور وہی مرتبہ دیا ہے. سب کو پتا تھا کہ کس طرح پڑھا، کس طرح پڑھوایا گیا. آپ خود اس میں شرکت تھے جب پریس کانفرنس ہوئی اور الٹے سیدھے الزام لگے، تو آپ نے اس میں ڈانٹ وغیرہ پلا دی تھی. تو یہ تو اس قسم کے واقعات ہیں، سب کو پتا ہے. نہ کسی کو اس وقت اس پر یقین تھا، نہ اب ہے. اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، نہیں بہتوں کے آپ کہیے کہ وہ جو ہے سطر کھل جائے گی. چلیں، سطر کو ڈھپا ہی رہنے دیں. 28 مئی کا دن ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج کے دور میں پاکستان کے ارد گرد جو خطرات منڈلا رہے ہیں، فوجیں افغانستان کے اندر موجود ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اصل مسئلہ کمبل کا ہے، اور کمبل ہے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام. آپ کے خیال میں جو ارد گرد حالات بنے ہوئے ہیں، واقعتاً نیوکلیر پروگرام کو نیوٹرلائز کرانے کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، کم از کم ایسا تو اس کو اپاہج تو کرنے کا پروگرام ہے کہ ہم نہ ہی استعمال کر سکیں اور نہ ہی کسی کو تھریٹ کر سکیں. لیکن میں نے ہمیشہ سوچ کیا کہ ہمارا پروگرام کبھی بھی کسی اور کنٹری کے لیے نہیں تھا. ہمارا پروگرام انڈیا اسپیسیفک تھا. ہمیں انڈیا سے خطرہ تھا، انڈیا نے ہمیں جوڑا تھا، اور انڈیا اسپیسیفک ہی رہے گا ہمیشہ، اور کسی ملک کے لیے خطرہ نہ ہوگا. اور اسی وجہ سے تو امریکہ کو کسی اور کو یہ خطرہ نہیں ہے. وہ یہ ڈرتے ہیں کہ جی ایسا نہیں کوئی طالبان لے جائیں. نہیں، یہ کوئی پرچونی کی دکان تو نہیں ہے کہ آپ چائے کی پڑی اٹھا کے لگے. بہت ہائیلی سافیسٹیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے. اس کے لاتار کمپوننٹس ہوتے ہیں، لاسٹ منٹ پہ ان کو جوڑا جاتا ہے، اور اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ٹاپ سائنٹسٹ اور انجینئر جو اس کو جوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو اس کے ان کی سب جھوٹے. صرف دیکھیے نا، ڈرانے کو، آپ کو پریشرائز کرنے کو، جس طرح عراق کا کیا تھا کہ تھا کچھ بھی نہیں اور یہ ہوا بنا کے اس کو تباہ کر دیا. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے ان کا، وہ دبانے کا اور آپ جو بھی کہیے ایکسرٹ کرنے کا، بلی کرنے کا. ذرا آج کے دن کے طرف واپس آئیے گا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ nothing succeeds like success and failure is an orphan. نیوکلیئر پاور بنانے کا جو کامیابی ہے، آپ کا کنٹریبیوشن ہمیں اس کا علم ہے.